تو میرے دوستو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسجد مقام قباء پہنچے اور وہاں 3 دن ٹہرے رہے۔ 3 دن کے بعد مکہ المکرمہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ فوراً مسجد قباء جہاں بنے ہیں وہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملاقات کی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک مشورے میں بات طے کی کہ یہاں ایک مسجد بنوائی جائے۔ اسلام کا سب سے پہلی مسجد ہے مسجد قباء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا تاج پہنانے کے بعد سب سے پہلے سرزمین میں بنی ہوئی مسجد مسجد قباء ہے، اور خود اس مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر اٹھا کر دیتے تھے۔ صحابہ نے مشورہ کیا، ہم رسول اللہ کے پاس جائیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ آپ بیٹھ جائیں، اونچی جگہ میں بیٹھ جائیں، اور آپ اشارہ کریں کہ فلاں فلاں کام کریں، یا رسول اللہ آپ کے اشارے سے ہم کام کرتے رہیں گے، یہ ہمارے لیے باعث خیر ہے، آپ کام نہ کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جیسا تم ہو ویسے میں ہوں، جیسے تم ہو ویسے میں ہوں، آپ جیسی محنت کرتے ہیں میں بھی ایسے محنت کرتا ہوں۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے مزدوروں کا بھی ایک مقام بلند کر دیا کہ آپ نے بھی اس مزدوری میں حصہ لیا، آپ نے بھی اینٹ اٹھا کر دیتے رہے، مٹی اور گارے اٹھا کر دیتے رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی قربانیوں سے اللہ نے مسجد قباء کو کھڑا فرمایا، اور پھر وہاں سے مسجد نبوی کی طرف یعنی مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے گئے۔ تو وہاں جس دن گئے وہ 12 ربیع الاول ہے۔ روایتوں میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، ایک روایت میں 9 ربیع الاول آتا ہے، ایک روایت میں 12 ربیع الاول آتا ہے۔ پیدائشی تاریخ میں کمی پیشی ہوتی ہے کہ بعضوں نے 9 بتایا، بعضوں نے 12 بتایا، لیکن آپ جب دنیا سے پردہ فرما گئے وہ 12 ربیع الاول ہے۔ آپ جب دنیا سے پردہ فرما گئے، دنیا سے رخصت ہوئے، تو وہ 12 ربیع الاول ہے۔ اور آپ نے مکے سے مدینے کی طرف جب ہجرت کی تو سفر کے آخری عشرے میں آپ نے سفر شروع کیا، اور 12 ربیع الاول کو مدینہ منورہ میں آپ داخل ہوئے۔ تو میرے دوستو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعات ہیں۔ ہمیں وہ قربانی نہیں چاہی جاتی ہے جتنے آپ نے اور آپ کے اصحاب نے قربانی دیے، لیکن ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے انشاءاللہ، ضرور ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائشی دن قریب آ رہا ہے، یعنی 12 ربیع الاول آ رہا ہے۔ ہم کثرت سے درود شریف پڑھتے رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسی مہینے میں پڑھیں دوسرے مہینے میں نہ پڑھیں، بلکہ ہر دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھتے رہے۔ میرے دوستو ہم جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھتا ہے، اللہ دنیا میں اسے 3 چیزیں عطا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے دنیا کی غم اور فکروں کو اس کے دل سے نکال دیتے ہیں، اور دوسری فرمایا اللہ تعالیٰ اسے خوشحال زندگی عطا فرماتے ہیں، اور تیسرا فرمایا وہ زمین پر جب چلتا ہے ہر قدم پر اس کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ تو میرے دوستو ہم بھی کثرت سے درود شریف پڑھتے رہے۔ اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر